معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 جمعہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے۔ اسی موضوع کو اور گفتگو کو لے کر آگے بات کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق اور سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ربیع الاول کا مہینہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ کے ساتھ مختص ہے، خاص ہے۔ یعنی اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات یعنی آپ علیہ السلام کا اس دنیا سے رخصت ہونا یہ بھی اسی مہینے کے اندر ہوا۔ تو اس طرح گویا کہ 2 اہم چیزیں، نبی علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنا اور نبی علیہ السلام کا اس دنیا سے واپس جانا، یہ دونوں اس مہینے کی کسی بھی تاریخ سے متعلق ہے، چاہے وہ کوئی بھی تاریخ کا اس سے کوئی خاص تعلق نہیں، اس لیے کہ تاریخ کا اگر خاص تعلق ہوتا تو تاریخوں کے اندر اختلاف نہ ہوتا۔ مختلف علماء نے پیدائش کی اور وفات کی مختلف تاریخیں لکھی ہیں۔ اگر تاریخیں اتنی ضروری ہوتی تو تاریخوں کے اندر اختلاف نہ ہوتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک بات تو طے ہے کہ اس مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث کیے گئے، تشریف لائے، اور اسی مہینے کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال کی عمر میں واپس اس دنیا سے تشریف لیں گے۔ لیکن ایک بات بہت کھل کر اور بڑی وضاحت کے ساتھ اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا، ہمارے دین کا، مذہب کا، اسلام کا ان دونوں دنوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ہمارے دین اور مذہب کا کوئی تعلق ہے۔ ایک واقعہ ہے نبی علیہ السلام کا اس دنیا کے اندر آنا اور اس دنیا سے چلا جانا، یہ بھی ایک واقعہ ہے۔ اسلام کے ساتھ جس چیز کا تعلق ہے وہ میں آگے چل کر اس پہ بات کرتا ہوں، لیکن پہلے یہ سمجھ لیں کہ میں نے یہ جو بات کہی کہ اسلام، مذہب، شریعت، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے دین، ان چیزوں کے ساتھ نبی علیہ السلام کے آنے کے دن کا اور جانے کے دن کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں تعلق نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے نبی آخر الزمان، ساقی کوثر، شافع محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیا وکان الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کی پیدائش بھی نہیں ہوئی تھی۔ حضرت آدم ابھی پانی اور مٹی کے درمیان تھے، اللہ تعالیٰ نے جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبوت کو خاص کر دیا تھا۔ تو گویا کہ ہمارا تعلق جس نبی کے ساتھ ہے وہ آنے کا محتاج نہیں، وہ آنے کا محتاج نہیں، اور ہمارا تعلق جس نبی کے ساتھ ہے وہ جانے کا محتاج بھی نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنا نہیں ہے۔ کل قیامت کی صبح تک پوری انسانیت کے اوپر جس نبی کی نبوت باقی ہے اس کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے ایک دعویٰ پیش کیا کہ اسلام کا، دین کا، مذہب کا، شریعت کا نہ ہی نبی علیہ السلام کی آمد کے دن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ ہی آپ کے اس دنیا سے جانے کے دن کے ساتھ کوئی تعلق ہے، اس کا دین اور مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام تو اس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آدم بھی نہیں تھے، اور اس وقت بھی نبی ہوں گے جب یہ دنیا ملیہ میٹ ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، تمام لوگ انبیاء، صلحاء اور اتقیاء اور اصفیاء سب اللہ کے دربار میں نفسی نفسی کی صدائیں لگا رہے ہوں گے۔ اس وقت بھی جس چہرے کی طرف، جس ذات کی طرف سب کی نظر ہوگی وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ایک چیز تو ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ میرے اور آپ کے دین کا، مذہب کا، شریعت کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے ساتھ ہے۔ آپ علیہ السلام کی نبوت کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، اور اسی نبوت کی وجہ سے وہ جو خاص صفت اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کو نصیب فرمائی، جو نہ ختم ہوئی ہے اور نہ ختم ہوگی، وہی نبوت جس کی وجہ سے تمام انبیاء علیہم السلام واقعہ معراج کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کے اندر کھڑے ہو کر نماز ادا کرتے ہیں۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ کی آمد کا جو واقعہ ہوا، اس کے بعد بہت سی عورتیں اما آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر تشریف لائی اور آ کر کہا کہ ہم نے ایسا بچہ اس سے پہلے نہیں دیکھا، ہم نے ایسا بچہ اس سے پہلے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے بعض روایات کے اندر آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے حضرت جبرائیل کے ذمے لگایا کہ میں نے یہ جو بچہ عرب کی ایک دھرتی پر پیدا کیا، جاؤ اس کا موازنہ کرو، ایسا بچہ تاریخ میں، انسانیت کی تاریخ میں کوئی ملتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین واپس اللہ تعالیٰ کے پاس تشریف لے گئے۔ انہوں نے گویا جا کر کہا کہ اللہ، میں نے آدم کو دیکھا، میں نے نوح کو دیکھا، میں نے شیس کو دیکھا، میں نے حضرت دانیال اور حضرت یحییٰ کو دیکھا، میں نے حضرت یونس کو دیکھا، حضرت موسیٰ کو دیکھا، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو دیکھا، حضرت سلیمان اور حضرت داؤد کو دیکھا، میں نے وہ یوسف بھی دیکھا جس کو دیکھ کر اس وقت کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن جو حسن آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھا ہے، وہ حسن میں نے اس دھرتی کے اندر کسی اور کے اندر نہیں دیکھا۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی زبان میں، زبان حال سے حضرت جبرائیل کو کہا کہ اگر میں نے بنایا ہوتا تو دیکھتا، میں نے یہ اکیلا سانچہ بنایا، اس اکیلے سانچے کے اندر جناب محمد الرسول اللہ کو بنایا، اس سے پہلے اس سانچے کے اندر کوئی نہیں بنا، اس کے بعد بھی اس سانچے کے اندر کوئی نہیں بنا۔ تو یہی
حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جب کچھ یہودیوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ اشعار کہلوائے اپنی باندیوں سے لونڈیوں سے، اس وقت وہ پیسے لے کر شعر پڑھا کرتی تھی، کسی کی مخالفت میں، کسی کی مدح میں، کسی کی ذم کے اندر، تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کے اوپر مبنی کچھ اشعار پڑھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خود ممبر کے اوپر بٹھایا اور فرمایا کہ حسان آپ نے ان اشعار کا جواب دینا ہے، آپ نے ان اشعار کا جواب دینا ہے۔ تو سیدنا حسان ابن ثابت نے فرمایا یا رسول اللہ آپ پریشان نہ ہو، میں ایسا جواب دوں گا ان کی نسلیں یاد کریں گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان ابن ثابت سے کہا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرا نسب پوچھ لینا، میرے آباء و اجداد کو کچھ نہ کہنا، باقی جو دل میں آئے کہہ دینا۔ پھر سیدنا حسان ابن ثابت نے پورا قصیدہ لکھا، عربی کا پورا قصیدہ ہے، تفصیلی قصیدہ ہے، لیکن جو اس کے اندر جو جملے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، ایسے عجیب جملے، فرمائے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے اس سے پہلے دیکھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، میری آنکھ نے اس سے پہلے کبھی آپ جیسا حسین نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا حسین یا جمیل ہوتا تو تب جب کوئی پیدا ہوا ہوتا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، ہم دیکھتے تو تب جب کوئی عورت پیدا کرتی، آپ جیسا جمیل اور خوبصورت جمال والا اللہ تعالیٰ نے کسی عورت کو یہ نصیب ہی نہیں کیا کہ وہ آپ جیسا خوبصورت پیدا کرے۔ خلقت مبرأ من كل عیب، عورتیں بچوں کو جا کے دیکھتی ہیں کہ بچہ تو بہت خوبصورت ہے لیکن اس کی آنکھیں ایسی ہوتی تو اس کی خوبصورتی اور دوبالا ہو جاتی، اس کا ہاتھ کی انگلیاں ایسے ہوتی تو خوبصورتی اور دوبالا ہو جاتی، چہرہ ایسے ہوتا تو خوبصورتی اور دوبالا ہو جاتی۔ میرا نبی پیدا ہو ختنہ کیا ہوا پیدا ہوا، میرا نبی پیدا ہوا غسل کیا ہوا پیدا ہوا، میرا نبی پیدا ہوا خوشبو لگی ہوئی پیدا ہوا، میرا نبی پیدا ہوئے بال کنگا کیا ہوا پیدا ہوئے، میرے نبی پیدا ہوئے بچوں کی آنکھوں کے اندر گند ہوتا ہے، میرے نبی پیدا ہوئے بچوں آنکھ آپ کی صاف پیدا ہوئے، آنکھوں کے اندر سرما لگا ہوا پیدا ہوئے۔ تو فرمایا وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ جیسا تو کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خلقت مبرأ من كل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے بری پیدا کیا۔ یہ جو دنیا والے اٹھ کر کہتے ہیں نا کہ نبی آپ کا نبی ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، ان کے کہنے کی بات نہیں ہے۔ خلقت مبرأ من كل عیب، گویا اللہ حضرت حسان ابن ثابت نے پوری انسانیت کو، قیامت تک کی انسانیت کو چیلنج کر دیا کہ تم دنیا کے حسین ترین لوگ لے کر کے آ جاؤ، اور یہ تو وہ چہرہ ہے جس کے سامنے چاند بھی شرما جاتا ہے، اس کے سامنے حسن کی تعریف کیا کرو۔ خلقت مبرأ من كل عیب، تم تلاش کرنا چاہو تب بھی تم اس کے اندر کوئی عیب تلاش نہیں کر سکتے۔ كأنك قد خلقت كما تشاء، یہ عجیب انتہا کر دی اس کے اندر، كأنك قد خلقت كما تشاء، فرمایا گویا ایسے میرا خیال یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف نبی آخر الزمان حضرت محمد الرسول اللہ کو بٹھایا، دوسری طرف خود اپنے آپ کا چہرہ بنانا شروع کیا اور آپ سے پوچھا بتاؤ تمہاری آنکھیں کیسی بناؤ، بتاؤ تمہارا چہرہ کیسا بناؤ، بتاؤ تمہاری زلفیں کیسی بناؤ، بتاؤ تمہارا قد کاٹ کیسا بناؤ، بتاؤ تمہارا جسم کیسا ہو۔ کأنک قد خلقت، گویا آپ کو ایسا پیدا کیا کما تشاء، جیسا آپ نے خود چاہا، جیسا آپ نے خود چاہا۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعریف کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے عجیب اشعار کہے، بہت عجیب۔ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، ایک میرا سورج ہے ایک آسمان کا سورج ہے۔ انہوں نے تو انسانیت کو چیلنج کیا
ام المؤمنین سیدہ عائشہ نے دنیا کی سب سے بڑی مخلوق اللہ تعالیٰ کی سورج جیسی مخلوق کو چیلنج کر کے رکھ دیا۔ فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، ایک ہمارا چاند ہے، ایک آسمان کا، ایک ہمارا سورج ہے، ایک آسمان کا سورج ہے۔ لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، میرا سورج آسمان کے سورج سے بہت بہتر ہے۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا اے عائشہ بتا تیرا سورج آسمان کے سورج سے کیسے بہتر ہے؟ میرا پھل آسمان کی سورج کی وجہ سے پکتا ہے، میری فصلیں آسمان کے سورج کی وجہ سے پکتی ہیں، مجھے روشنی ملتی ہے آسمان کے سورج کی وجہ سے، میں دنیا کے کام کاج آسمان کے سورج کی وجہ سے کرتا ہوں، تیرے سورج اور اس سورج میں کیا فرق ہے؟ فرمایا شمس الناس تطلع بعد فجر، لوگوں کا سورج تو صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے، وشمس یطلع بعد العشاء، میرے سورج کی خصوصیت یہ ہے عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ جو روشنی میں طلوع ہو وہ کمال نہیں ہے، جو اندھیرے میں طلوع ہو کمال وہ ہے۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ، تو ہی قصہ مختصر۔ کسی شاعر نے کہا دنیا کے سارے شاعر مل جائیں، دنیا کے سارے غوث قطب ابدال تعریف کرنے والے مل جائیں، لا يمكن الثناء كما كان حقه، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جیسا حق ہے ویسا حق نہیں ادا کر سکتے۔ کیوں؟ بعد از خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ دنیا میں دو ہی ہستیاں ہیں جن کی تعریف نہیں کی جا سکتی، قرآن نے جن کی تعریف شروع کی تو 23 سال کا عرصہ لگا دیا، ایک اللہ کی ذات ہے اور ایک جناب محمد الرسول اللہ کی ذات، جناب محمد الرسول اللہ کی ذات۔ ایسے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے صرف ایک دن کے اندر محدود کر کے رکھ دیا، بس ہم سمجھتے ہیں کہ ایک ولادت کا دن ہے، ایک پیدائش کا دن ہے، بس اس کے بعد آپ کی 63 سالہ زندگی کو ہم بھول جاتے ہیں۔ تو میں نے ایک آپ کے سامنے دعویٰ پیش کیا شروع میں کہ یہ جتنی تعریفیں ہم جس شخصیت کی بیان کرتے، ایک ان کے آنے کا دن ہے، ایک ان کے جانے کا دن ہے، اور اسلام نے نہ ان کے آنے کے دن کو اہمیت دی نہ جانے کے دن کو اہمیت دی، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کنت نبیا وکان الآدم بین الماء والطین، میرے آنے کی کوئی حیثیت نہیں، اس لیے کہ میں تو آنے سے پہلے بھی نبی تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کو بھی پیدا نہیں کیا گیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب یہ آسمان سورج چاند اور ستارے نہیں بنے تھے، کنت نبیا وکان الآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جب آدم علیہ السلام کے پانی اور مٹی کے گارے کو گوندا نہیں کیا تھا، میں اس وقت نبی تھا جب سورج کی چمک نہیں تھی، میں اس وقت نبی تھا جب چاند کی دمک نہیں تھی، میں اس وقت نبی تھا جب ستارے جگمگا نہیں رہے تھے، میں اس وقت نبی تھا جب دریا چل نہیں رہے تھے، میں اس وقت نبی تھا جب زمین سے پودے اگے نہیں تھے، میں اس وقت نبی نہیں تھا، اس وقت نبی تھا جس وقت زمین پر پہاڑ کھڑے نہیں ہوئے تھے، میں اس وقت نبی تھا جب دنیا کی رنگینیاں نہیں تھی، میں اس وقت نبی نے تھا جس وقت جنت پیدا نہیں کی گئی تھی، میں اس وقت نبی تھا جب جہنم پیدا نہیں کی گئی تھی، میں اس وقت نبی تھا جب اللہ نے مخلوقات کو بنایا نہیں تھا، میں اس وقت نبی تھا جب آدم اس دنیا کے اندر آئے نہیں تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب نوح بھی نہیں آئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب شیش بھی نہیں آئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب دانیال بھی نہیں آئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت یونس بھی نہیں آئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت موسیٰ بھی نہیں آئے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت یوسف کا حسن بھی نہیں آیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت داؤد کی آواز کو دنیا نے سنا نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت سلیمان کی بادشاہی کو دنیا نے دیکھا نہیں تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت موسیٰ اللہ سے کلام کر رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابراہیم آگ کے اندر تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابراہیم نے اپنی بیوی اور بچے کو صحراؤں کے اندر چھوڑ دیا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب ابراہیم اپنے بیٹے کی گردن پر چھری چلا رہے تھے، میں اس وقت بھی نبی تھا جب کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا جب بیت اللہ سج رہا تھا، میں اس وقت بھی نبی تھا جب دنیا کا کوئی ذرہ نہیں تھا، اس وقت اگر کوئی چیز تھی وہ یا خدا کی خدائی تھی یا محمد مصطفیٰ کی مصطفیٰ۔
نبی علیہ السلام تو کسی آمد کے محتاج نہیں ہے، کسی آمد کے محتاج نہیں ہے، کسی دن کے محتاج نہیں ہے۔ اسلام نے اگر کسی چیز کو اہمیت دی ہے وہ نہ نبی علیہ السلام کی آمد کو اہمیت دی ہے، نہ نبی علیہ السلام کے اس دنیا سے جانے کو اہمیت دی ہے۔ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی نبوت پہلے بھی تھی، آج بھی ہے، کل قیامت کے دن تک رہے گی۔ جب میرے اور آپ کے پاس آپ علیہ السلام کی نبوت موجود ہے تو پھر نہ آنے کی ضرورت ہے نہ جانے کی ضرورت ہے۔ اسلام نے جو اہمیت دی ہے وہ یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا، جو نبی علیہ السلام نے خود اپنا قول ذکر کیا وہ ہے نبی علیہ السلام کے حوالے سے اہمیت والی بات۔ فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن ہی نہیں ہو سکتا جس وقت تک وہ اپنے ماں باپ سے، بیوی بچوں سے، آل اولاد سے سب سے زیادہ بڑھ کر مجھ محمد الرسول اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اور محبت کیسی درکار ہے، کیسی محبت درکار ہے؟ محبت ایسی درکار ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت سے اٹھ کر گئے، دروازے میں گئے، بوڑھے ہو چکے ہیں، بڑی عمر ہے، دروازے میں تشریف لے کے پھر واپس آئے، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، پھر واپس تشریف لے، پھر جا کر کوئی خیال آیا، پھر آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، پھر چلے گئے، کئی چکر لگائے۔ حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، بلا کر حضرت ثوبان کو فرمایا میں آپ کا درد سمجھتا ہوں، جاؤ، مجھے پتہ ہے تم یہ سمجھتے ہو، اس لیے بار بار مجھے دیکھ رہے ہو کہ بوڑھا ہو چکا ہوں، مرنے والا ہوں، کیا پتہ آخری نظر دیکھ رہا ہوں، دوبارہ دیدار نصیب ہو یا نہ ہو، اس لیے بار بار آ کر مجھے دیکھتے ہو، جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ لائے گا میرے دربار میں، دوبارہ میرا دیدار کرو گے۔ تشریف لے گئے، باہر جا کر ایک جگہ پھر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مجلس ختم کر کے اٹھ کے گئے، دیکھا حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی جاری ہے۔ حضرت ثوبان کو اٹھایا، اٹھا کر سینے سے لگایا، پوچھا ثوبان کیوں روتے ہو؟ میں نے کہہ تو دیا دوبارہ میرا دیدار کرنے کے لیے آؤ گے۔ فرمایا نہیں یا رسول اللہ، آپ کی بات پر ایسے یقین ہے جیسے صبح مشرق سے سورج کے طلوع ہونے پر یقین ہے، لیکن میں روتا اس وجہ سے ہوں کہ اس دنیا سے چلے جائیں گے، کل قیامت کا دن ہوگا، آپ کو اللہ تعالیٰ جنت میں مرتبہ نصیب فرمائیں گے، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہوگا، آپ کا مرتبہ بہت اونچا ہوگا۔ یہاں تو جب تک زندگی ہے آپ کا دیدار کر رہے ہیں، کل جنت کے اندر کیسے آپ کا دیدار کریں گے؟ آپ تو دور کسی مرتبے پر ہوں گے۔ فرمایا ثوبان، اللہ تعالیٰ کا مجھ سے وعدہ ہے، المرء مع من احبہ، جو آدمی جس کے ساتھ محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے۔ جنت کے اندر جتنے لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں سارے میرے قریب ہیں۔ جب محبت اس انداز کی ہوگی، جب ایسی محبت ہوگی تو اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب نصیب فرمائے۔ یہ سارے واقعات، احادیث، قرآن کی آیات، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اس آیت کے اندر بند ہیں، اس آیت کے اندر بند ہیں۔ فرمایا میرا نبی جو دونوں جہانوں کا سردار ہے وہ تو مومنوں کے لیے بڑا حریص ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کر دعائیں کرتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے یا اللہ میری امت پر عذاب نہ نازل کرنا، یا اللہ میری امت کو تباہ نہ کر دینا، یا اللہ میری امت کی شکلیں نہ تبدیل کر دینا، ان کے چہرے نہ مسخ کر دینا۔ امت نبی کے لیے کیا کرتی ہے؟ امت نبی کے لیے یہ کرتی ہے کہ اس کی پیدائش کے دن پر کنجریاں نچاتی ہے۔ امت نبی کے لیے کیا کرتی ہے؟ عورتوں کو برہنہ اور بے پردہ کر کے جلوسوں کے اندر لے کر کے آتی ہے۔ امت نبی کے لیے کیا کرتی ہے؟ جن چیزوں سے نبی اکرم نے منع کیا تھا، ڈھول ڈھمکا نہ ہو، بانسریاں نہ ہو، شیطانی آلات نہ ہو، ان کو نبی کے پیدائش کے دنوں پر بجاتی ہے۔ امت یہ کرتی ہے۔ ہم نے اپنے نبی کے ساتھ یہ سلوک کر رکھا ہے، یا اللہ گواہ رہنا، گواہ رہنا، میں نے تیرے بندوں تک تیرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا دیا۔ اس دن یہ کام کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قطعاً پسند نہیں ہے۔
آج کے بعد بیٹھے ہوئے اس مجمع کے اندر کوئی اس کام کا ارتکاب کرے گا، میرے اوپر اس کا سزا، اس کی گناہ نہیں، میں بری ذمہ ہو چکا ہوں۔ اس لیے میں نے نبی اکرم کے فرامین، آپ کا قرآن، آپ کی سیرت، آپ کے آنے کا مقصد، آپ کی زندگی کا مقصد الحمدللہ ثم الحمدللہ اپنی بساط کے مطابق کوشش کر کے آپ تک پہنچا دیے۔ اب کوئی آدمی عمل کرے تب اس کے اپنے لیے فائدہ، عمل نہ کرے اس کے اپنے لیے نقصان۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رویا کرتے تھے، یا اللہ لوگ میری بات نہیں مانتے، لوگ عمل نہیں کرتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں جا بجا اللہ نے تسلیہ دی، فرمایا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ جس کو یہ نبی آپ چاہیں گے اس کو ہدایت نہیں ملے گی، ہدایت اس کو ملے گی جس کو اللہ چاہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام کا کام، نبی علیہ السلام کے آپ کے جو وارث ہیں، انبیاء کے وارث علماء، ان کا کام بات کو پہنچا دینا، اس کے اوپر عمل کروانا ان کے ذمے نہیں ہے۔ اس لیے عمل کریں تب بہت اچھا، عمل نہ کریں تب بھی بہت اچھا۔ اپنے لیے فائدہ چاہیں گے، عمل نہیں کریں گے، اپنے لیے نقصان ہے۔